بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو وہ احوال الاخوۃ والاخوات العلیہ کا یاد رکھیں، جو احوال الاخوۃ والاخوات العلیہ ہے، یہ اختی علی کو کے ضبط کے لیے 5 جملے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں، کہ دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول فرع مذکر اور اخیانی میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی موجود ہو تو اختی علی محجوب ہو، اور اگر ان میں سے کوئی موجود نہ ہو تو 4 صورتوں میں سے کوئی صورت سامنے آئے گی۔ اختی عینی اور فرع مؤنث دونوں ہوں گے، فرع مؤنث کا لفظ ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ فرع مؤنث کا لفظ ہے۔ اختی عینی اور فرع مؤنث دونوں ہوگی، ٹھیک ہے جی، دونوں نہیں ہوگی، فرع مؤنث ہوگی، 4 صورتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لہذا اگر پہلی صورت ہو یعنی اختی عینی اور فرع مؤنث دونوں ہو تو اختی علی محجوب ہوگی، اور اگر دوسری صورت ہو یعنی اختی عینی اور فرع مؤنث دونوں نہ ہو تو ایسی صورت میں اختی علی بن کے قائم مقام ہوگی۔ ایک ہونے کی صورت میں اسے نصف ملے گا، ایک سے زائد ہونے کی صورت میں ثلثان میں برابر کی شریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ایک جملہ رہ گیا ہے، اور اگر ان کے ساتھ اخیلی آ جائے تو وہ مل کر عاصبہ بنے گی، اور اگر اس کے ساتھ اخیلی آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ مل کر عاصبہ بنے گی۔ ٹھیک ہے، اور اگر تیسری صورت ہو یعنی فرع مؤنث ہو اور اختی عینی نہ ہو تو ایسی صورت میں اختی علی فرع مؤنث کی وجہ سے عاصبہ ہو، اور اگر چوتھی صورت ہو یعنی اختی عینی اور فرع مؤنث نہ ہو، اختی عینی ہو فرع مؤنث نہ ہو تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اختی عینی ایک ہے یا ایک سے زیادہ۔ اگر ایک ہو تو اختی علی کو سدس ملے گا تکملۃ للثلث ہے، الا یہ کہ اس کے ساتھ اخیلی آ جائے تو اس کے ساتھ مل کر عاصبہ ہو، اور اگر اختی عینی ایک سے زیادہ ہو تو اختی علی محجوب ہوگی، الا یہ کہ اس کے ساتھ اخیلی آ جائے تو اس کے ساتھ مل کر عاصبہ بن جائے گی۔ یہ تو ہو گیا اس کی احوال، تو یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر آپ نے پچھلی ریکارڈنگ سنی ہو تو آپ کے لیے یہ باتیں کچھ نہیں ہیں۔ آپ پہلی مثال کی طرف آ جائیں۔ پہلی مثال ہے، ایک شخص انتقال کر گیا اور ورثاء میں زوجہ ہے، وائف، باپ ہے اور 2 اختی علی ہے، ٹھیک ہے جی، زوجہ ہے، باپ ہے اور 2 اختی علی، تو جو زوجہ ہوگی اس کو ربع مل جائے گا کیونکہ اولاد نہیں ہے، باپ عصبہ ہوگا، اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو 2 اختی علی ہو جائے گی یہ محجوب ہوگی باپ کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اصول میں سے کوئی بھی آ گیا باپ دادا وغیرہ میں سے تو اختی علی محجوب، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں محجوب ہے، کچھ نہیں مل رہا اس کو، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے ہے، اسی طرح مثال ہے تقریباً، کہ زوجہ ہے، جد ہے، دادا اور 10 اختی علی ہے، تو زوجہ اولاد نہیں ہے، اس کو ربع ملا، جد عصبہ محض ہوگا، لیکن جو 10 اختی علی وہ محجوب ہوگی کیونکہ اصول میں سے جد آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مثال بھی آپ کی اس طرح ہوگی۔ اس کے بعد آپ کی تیسری مثال ہے، ایک شخص انتقال کر گیا اور اس کے ورثاء میں بیٹا ہے اور ایک اخیلی اور ایک اختی علی، تو یہاں بھی یاد رکھیں جب بیٹا آ گیا نا تو فرع مذکر جب آ جاتا ہے تو یہ محجوب ہے،
اور مذکر کی وجہ سے جو اختیلی یہ موجود ہے، اخیلی بھی موجود ہے لیکن یہ آپ بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پر مذکر ابن کی وجہ سے اختیلی موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اخیعینی آ رہا ہو تب بھی وہ موجود ہو، تو وہ مثال ہے آپ کے سامنے، ایک شخص انتقال کر گیا ہے اور رسا میں جو ہے ایک اخیعینی ہے اور ایک اختیلی، ٹھیک ہے جی۔ جی تو اس میں اب آپ دیکھیں جو اخیعینی ہے اس کے بارے میں تو آپ نے نہیں پڑھا اس لیے ہم نے کچھ نہیں لکھا، لیکن جو اختیلی ہے وہ اس اخیعینی کی وجہ سے محجوب ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے پہلا کیس آ گیا، یہ پورا یہ اس کی مثال آ گئی اس جملے کی کہ اگر اصول فر مذکر اور اخیعینی میں سے کوئی ہو تو یہ محجوب، تو اس کی ساری مثالیں آپ کے سامنے آ گئی، یہاں تک اس کی مثالیں تھی، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ اب آپ کے پاس دوسرا کیس، چار صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ اختیاری اور فرمون دونوں ہو، تو اگر دونوں ہو تو اختیاری محجوب ہو جائے گی، بڑی واضح مثال ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ مثال ہے، اب دیکھیں زوجہ ہے اس کو سمن دے دیا، اولاد موجود ہے، بیٹی جب ایک ہو اس کو نصف ملتا ہے، اس کو نصف دے دیا، اختیاری عصبہ ہے بیٹی کی وجہ سے، لیکن جو دو اختیاری ہے وہ موجود ہوگی، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ اگر فری مؤنث اور دو اختیاری دونوں ہو تو اختیاری موجود ہوتی، تو اس لیے یہ موجود، ٹھیک ہے جی۔ جی 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 اسی طریقے سے آپ کے سامنے اگلا جو اصول ہے وہ بھی بڑا واضح ہے کہ اگر فار مؤنث بھی نہ ہو اور اختیاری بھی نہ ہو تو وہاں جو اختیاری ہوگی وہ بنت کے قائم مقام، ایک ہونے کی صورت میں نصف، ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں ثلثان، اخیلی آگے تو آسان، ٹھیک ہے۔ کیسے مثالوں میں دیکھیں، پہلی مثال آپ کے سامنے، اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف دے دیا، تین اختیاری ہے اور ایک اخیلی، یعنی فر مؤنث اور اختیاری نہیں ہے تو یہ آپس میں عصب ہوگا، اس لیے ہم نے عصب علی، ٹھیک ہے جی۔ جی اس کی کچھ مثالیں رہتی ہیں جو کہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ بھی میں کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس قاعدے کی اور مثالیں، ایک اس کی مثال یہ بنے گی، ایک مثال یہ بنے گی کہ اگر اختیاری اکیلی ہو تو نصف ملے گا، دیکھنا کیسے میں لکھتا ہوں مثال، آپ کے سامنے ایک مثال ہے، عصبہ والی تو ہو گئی، تو آپ کے سامنے آ گئی، ایک زوج ہے اور صرف ایک اختیاری ہے، تو یاد رکھے اختیاری جب اکیلی ہو تو بنت کے قائم مقام ہے، اس کو نصف ملے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر یہ اختیاری زیادہ ہو، اس کی مثال بھی دیکھیں، مثلا تین اختیاری ہو تو ان کو کیا ملے گا، ثلثان ملے گا، بات سمجھ رہے ہیں جی۔ اور اگر ساتھ اخیلیت یا عصبہ ہوگی، اس کی مثال آپ کے سامنے یہ والی آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا اصول یہ ہے کہ اگر فر مؤنث ہو اور اختیاری نہ ہو تو وہاں اختیاری فر مؤنث کے ساتھ عصبہ بن جائے، کیسے؟ اس مثال میں دیکھیں، ایک شخص انتقال کر گیا، وہ رسا میں زوجہ ہے، زوجہ کو ثمن دے دیے کیونکہ اولاد موجود ہے بیٹی،
بیٹی کو نصف دے دیا کیونکہ آپ نے پڑھا جب بیٹی اکیلی تو اس کو نصف. یہاں اختیلی ہے، یہ اس بیٹی کی وجہ سے عصبہ بن جائے کیونکہ جب فرع مؤنث ہو اور اختیانی نہ ہو تو اختیلی فرع مؤنث کی وجہ سے عصبہ بن جاتی. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ایک اور مثال دیکھیں. یہ بات تو ہو گئی، یہ بڑی واضح مثال ہے. اگلا قاعدہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اگر جی اگلا قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ اگر اخت عینی ہو اور فرع مؤنث نہ ہو تو وہاں وہی بات ہے، اگر اخت عینی ایک ہو تو اختیلی کو سدس ملے گا، اگر ایک سے زیادہ ہو تو ثلث ملے گا. دونوں کیسز میں اگر اخیرلی آ جاتا ہے تو وہ عصبہ بنے گی. پھر دیکھیں ذرا، آپ کے سامنے یہ مثال ہے، اولاد نہیں ہے تو زوجہ کو ربع دے دی، اختیانی اکیلی ہے تو اس کو نصف دے دیا. کل کے سبق کا اگر آپ نے اختیانی کے حوالے سے اور اختیلی کو سدس مل جائے گا. ٹھیک ہے. تکملۃ الثلثین کا مطلب کہ بہنوں کا حصہ بھی ٹوٹل ثلثان ہوتا ہے، سدس اور نصف مل کر ثلثان بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مثال بھی آپ کی ہوگی. لیکن اگر اسی کیس میں اختیلی کے اخیلی آ جائے تو وہ عصبہ بھی بنے گی، جس طرح کہ آپ کے سامنے یہاں اب اختیلی کو ہم سدس نہیں دیں گے، اخیلی آ گیا تو عصبہ بنے گی. بقیہ زوجہ اور اختیانی دونوں کو سیم ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر اختیانی ایک سے زیادہ ہو تو وہاں اختیلی محجوب ہوگی. دیکھیے میں ایسا سمجھاتا ہوں آپ کو. اگر اخت عینی ایک سے زیادہ ہو تو اختیلی محجوب ہوگی. کیسے دیکھیں ذرا، یہاں اولاد نہیں ہے تو زوجہ کو ربع دے دیا، دو اخت عینی اس کو ثلثان دے دی. اختیلی یہاں محجوب ہوگی کیونکہ جب اخت عینی ایک سے زیادہ ہو تو وہاں اختیلی محجوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر اسی کیس میں ساتھ میں اگر اخیلی آ جاتا ہے تو پھر محجوب نہیں ہوگی، اس کے ساتھ مل کر عصبہ بنے. اس طرح اس کیس میں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا سبق مکمل ہو گیا. جو احوال الام ہے یہ آپ کا کل کا سبق ہے، اس کو پھر ہم کل کریں گے انشاءاللہ. تو سبق آپ کے سامنے الحمدللہ سارا آ گیا. آپ کو سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا بتائیں ذرا. جی ریکارڈنگ بھی میں بھیج دوں گا. سبق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی السلام علیکم. جی استاد جی سنا ہے، ایک بار پھر سنیں گے تو یاد تو اس وقت ہوگا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم.